السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ سنی تحریک کے مرکزی سربراہ علامہ محمد بلال سلیم قادری نے کہا کہ سنی تحریک دینی اور سیاسی سطح پر عوام کے حقوق کی علم بردار جماعت ہے، جو کہ ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی تیزی سے منظم و مستحکم ہو رہی ہے، اور یہ شہداء کی جماعت ہے جس کے قائدین نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ جماعت کے ورکر کو چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کی طرف توجہ مرکوز کریں اور تنظیم کو مزید فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سنی تحریک کا ہر کارکن دین اسلام کی سربلندی اور اپنے قائدین کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نصیر آباد کے گوٹھ علی گل جتک میں سالانہ فکر اعلیٰ حضرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس سے سنی تحریک کے مرکزی رہنما خان محمد جتک، صوبائی صدر محمد علی جتک، صوبائی علما بورڈ کے چیئرمین علامہ محمد حسن سعیدی، امام اللہ سعیدی ڈویژنل صدر علامہ نواب ڈونکی، سید اقبال شاہ سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں سردار زادہ بابا غلام رسول عمرانی، سید یعقوب شاہ وڈیرہ محمد جتک، عاشق رسول قادری محمد فاضل سعیدی، جمشید احمد سعیدی، محمد نواز بنگلزئی سمیت دیگر علاقائی معتبرین، معززین، پارٹی رہنماؤں سمیت دیگر سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ سنی تحریک کے مرکزی سربراہ علامہ محمد بلال سلیم قادری نے کہا کہ دین اسلام کی سربلندی اور اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہم تمام کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سنت کی پیروی کریں تو یہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ٹول پلازہ انتظامیہ اور ٹرانسپورٹر کے درمیان ہنگامہ آرائی اور لڑائی جھگڑے کے سبب متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ٹول پلازہ انتظامیہ کی زیادتی اور ناانصافیوں کے خلاف 3 گھنٹوں تک سندھ بلوچستان قومی شاہراہ کو بند کر کے شدید احتجاج کیا گیا اور ٹول پلازہ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ قومی شاہراہ بند ہونے کے باعث ٹریفک کی آمدرفت مکمل طور پر معطل ہو گئی اور مسافروں کو سخت پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرانسپورٹرز جعفر آباد کے رہنما میر دوست علی لہڑی کا کہنا تھا کہ ٹول پلازہ انتظامیہ شیڈول سے ہٹ کر ٹیکس کی وصولی کرنے کے ساتھ بلا وجہ ٹرانسپورٹرز اور عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو کہ ناقابل برداشت اقدام ہے۔ ٹول پلازہ انتظامیہ کی اس نامناسب رویہ سے تنگ آ کر ہم ٹرانسپورٹرز احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں ڈی ایس پی سرکل گلاب خان شیخ، میجر عبداللہ ایس ایچ اوز شمن علی سولنگی، داد محمد بھنگر، قبائلی رہنما ترک علی لہڑی، ٹرانسپورٹرز ممتاز علی سولنگی، عبدالباری شاہوانی، محمد عیسیٰ لہڑی، نیاز محمد لہڑی اور بہرام لہڑی نے ٹرانسپورٹر جعفر آباد کے رہنما میر دوست علی لہڑی سے کامیاب مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹر نے اپنے احتجاج کو ختم کر کے قومی شاہراہ کو ٹریفک کی آمدرفت کے لیے بحال کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ دیار ادب مانجی پور کے زیر اہتمام بین الصوبائی سالانہ محفل مشاعرہ نامور ادیب محمد رفیق طالب کی زیر نگرانی بوائز ہائی اسکول کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت نامور شاعر سادات گھرانے کے علمی ادبی شخصیت واجد شاہ گیلانی آف گھوٹکی نے کی، جبکہ اس پروقار محفل کے مہمان خاص سیاسی سماجی قبائلی شخصیت بابے محمد علی خان کھوسہ تھے۔ دیگر معزز مہمانوں میں کھوسہ اتحاد پاکستان صوبہ سندھ کے صدر شفیع محمد خان کھوسہ، میر عطا محمد خان کھوسہ، میر محمد خان کھوسہ، محمد علی کے علاوہ مکاتب فکر کے عمائدین شرکت کی۔ دیار ادب کے چیئرمین اللہ وڑایا انجم کاکڑ کے میزبانی میں سالانہ محفل مشاعرہ میں سندھ بلوچستان کے نامور کتاب شعراء علماء کرام اپنا اپنا کلام پڑھا۔ اس موقع پر میر شفیع محمد خان کھوسہ اور بابے محمد علی خان کھوسہ کا کہنا تھا کہ ادبی محفلوں کا انعقاد بے حد ضروری ہے،
دیار ادب کے چیئرمین انجم کاکڑ کی دیار ادب خدمات تحسین کے لائق ہیں، جو انہوں نے اتنی بڑی خوبصورت محفل سجائی۔ معزز مہمانوں کو سندھ کے ثقافتی اجرک کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے مرکزی سینئر نائب صدر محمد عارف رند، میر گودا خان ہجوانی، میر شوکت بنگلزئی، جہانگیر خان رند نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد ریجن میں شمولیتی پروگرام میں نوجوان عمران خان کا ساتھ دیں۔ نصیر آباد ریجن سمیت بلوچستان کی اہم شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گی۔ پی ٹی آئی کے قائدین کا بلوچستان کے دورہ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان عمران خان کے ساتھ مل کر امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی قائدین اسد عمر قاسم خان سوری کی بلوچستان آمد پر بلوچستان کی نئے سرے سے تنظیم سازی بھی کی جائے گی۔ ہمارے قائدین کے بلوچستان دورے کو ناکام بنانے والوں کو ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ان کے استقبال کے لیے بلوچستان بھر سے نوجوان جلسے میں ریلیوں کی شکل میں پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نئے سال جنرل الیکشن سے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہی ہے، مگر پی ٹی آئی کے ٹائیگرز بلوچستان بھر میں نئے الیکشن کے لیے جلسے منعقد کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔